بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ تنازع کے دوران کرنل صوفیہ قریشی کی پریس بریفنگ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے پروفیسر علی خان محمود آباد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کے خلاف دوستو سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث جاری ہے اور اس حوالے سے انڈیا میں اشوکا یونیورسٹی ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہو چکی ہے۔ پروفیسر کی گرفتاری دہلی سے ملحقہ ریاست ہریانہ کی سونی پت پولیس کے ہاتھوں مقامی باشندے یوگیش کی شکایت کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی۔ ہریانہ پولیس نے پروفیسر علی خان کے خلاف دو برادریوں کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پروفیسر علی خان ہریانہ کی اشوکا یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں۔ ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ پولیس اتوار کی صبح تقریباً 6:30 بجے ان کے گھر پہنچی اور پروفیسر علی خان کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گئی۔ جس نے دوستو یہ شکایت درج کرائی، یوگیش کا کہنا ہے کہ وہ ایک گاؤں کے سرپنچ بھی ہیں اور یہ کہ انہوں نے ہی اس معاملے میں FIR درج کروائی۔ یوگیش کا کہنا ہے کہ وہ BJP کے رکن بھی ہیں، حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان کے خلاف انڈین فوج کے آپریشن سندور کے بعد خارجہ سیکرٹری وکرم مسری کے ساتھ کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ نے بھی پریس بریفنگ میں معلومات دی تھیں۔ اس کے بعد 8 مئی کو پروفیسر علی خان نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لکھی تھی۔ اس پوسٹ میں انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر کو پریس بریفنگ میں بھیجنے کے بارے میں لکھا تھا۔ اس کے علاوہ پروفیسر علی خان نے اپنی پوسٹ میں انڈیا پاکستان تنازع اور جنگ کا مطالبہ کرنے والوں کے جذبات کے بارے میں بھی لکھا اور جنگ کے نقصانات بھی بتائے تھے۔ ہریانہ اسٹیٹ ویمن کمیشن نے ان کی پوسٹ کا از خود نوٹس لیا اور انہیں 12 مئی کو سمن بھی جاری کیا۔ اس سمن میں کہا گیا کہ ان کا بیان مسلح افواج میں خواتین کی مبینہ طور پر توہین اور فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دے رہا ہے۔ ہریانہ ویمن کمیشن نے اپنے نوٹس میں 6 نکات کا تذکرہ کیا تھا اور ساتھ ہی کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر سمیت یونیفارم میں خواتین کی توہین کرنے اور انڈین مسلح افواج میں پیشہ ور افسران کے طور پر ان کے کردار کو کمزور دکھانے کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہریانہ ویمن کمیشن نے پروفیسر علی خان کو کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیا اور ان سے تحریری جواب بھی طلب کیا تھا۔ اس کے بعد پروفیسر علی خان کے وکلا نے ان کی جانب سے خواتین کمیشن کو تحریری جواب بھی دیا۔ جواب میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 19(1) کے تحت اظہار رائے کی آزادی کا حوالہ دیا تھا۔ پروفیسر علی خان کے وکلا کا کہنا تھا کہ وہ تاریخ اور سیاسیات کے پروفیسر ہیں اور انہوں نے یہ بیانات اپنی علمی اور پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے دیے ہیں اور جسے غلط سمجھا گیا ہے۔ 17 مئی کو ہریانہ کے سونی پت کے مقامی باشندے یوگیش نے پروفیسر علی خان کے ان بیانات کے حوالے سے FIR درج کروائی تھی اور اسی شکایت کی بنیاد پر دوستو ہریانہ پولیس نے انہیں گزشتہ روز اتوار کے روز گرفتار کر لیا۔ 8 مئی کو کی گئی ایک پوسٹ میں پروفیسر علی خان نے دوستو لکھا کہ میں بہت سے دائیں بازو کے مبصرین کو کرنل صوفیہ قریشی کی تعریف کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوں، لیکن شاید یہ لوگ اسی طرح گھروں کو مسمار کرنے اور BJP کی منافرت سے متاثرہ افراد کے لیے بھی آواز اٹھا سکتے تھے۔ ان لوگوں کو انڈین شہری ہونے کے ناطے تحفظ دیا جانا ضروری ہے۔ پروفیسر علی خان نے یہ بھی لکھا کہ 2 خواتین فوجیوں کے ذریعے معلومات دینے کا نظریہ اہم ہے، لیکن اس نظریے کو حقیقت میں بدلنا بھی چاہیے، نہیں تو یہ محض ایک منافقت ہی ہوگی۔ دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں پروفیسر صاحب نے کیا بات غلط کہی ہے، صحیح تو کہا ہے۔ پروفیسر صاحب نے لکھا کہ عام مسلمانوں کو درپیش زمینی حقیقت اس سے مختلف ہے جو حکومت دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ پریس کانفرنس جس میں کرنل صوفیہ اور ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ کی پریس بریفنگ سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا تنوع میں یگانیت کی سوچ میں عمل پیرا ہے اور ایک خیال کے طور پہ یہ ابھی پوری طرح سے مرا نہیں ہے۔ اور یاد رہے دوستو پروفیسر علی خان نے اپنی پوسٹ کے آخر میں انڈین جھنڈے کے ساتھ جے ہند بھی لکھا تھا۔
پروفیسر علی خان کی اہلیہ انائزہ کا کہنا ہے کہ صبح تقریباً 6:30 بجے پولیس کی ایک ٹیم اچانک ہمارے گھر پہنچی اور پروفیسر علی خان کو بغیر کوئی اطلاع دیے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئی۔ انائزہ کا کہنا تھا کہ میں 9 ماہ کی حاملہ ہوں، میرے شوہر کو بغیر کسی ٹھوس وجہ کے زبردستی گھر سے وہ اٹھا کر لے گئے۔ ہریانہ پولیس کا کہنا تھا کہ پولیس نے انہیں فوج کے آپریشن سندور پر تبصرہ کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ پروفیسر علی خان محمود آباد کی گرفتاری کے بعد دوستو سوشل میڈیا پر کئی معروف لوگوں نے رد عمل میں بھی اپنا اظہار کیا ہے۔ سوراج ابھیان کے شریک بانی یوگیندر یادیو کا کہنا تھا کہ اس پوسٹ کو پڑھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس میں عورت مخالف کیا چیز ہے۔ یہ پوسٹ کس طرح مذہبی منافرت پھیلا رہی ہے اور یہ انڈیا کے اتحاد، سالمیت اور خود مختاری کو کیسے خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ FIR میں انڈین جسٹس کوڈ کی دفعہ 152 پولیس ایسی شکایت کی بنیاد پر اسے کیسے کارروائی کر سکتی ہے۔ یوگیندر یادیو نے دوستو ایک بہت ہی زبردست بات میں کہا کہ یہ بھی پوچھیں کہ کیا مدھیہ پردیش کے اس وزیر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی جس نے در حقیقت کرنل صوفیہ کی توہین کی تھی۔ پروفیسر اپورو انت کا کہنا تھا کہ ہریانہ پولیس نے ڈاکٹر علی خان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا، انہیں دہلی سے بغیر ٹرانزٹ ریمانڈ کے ہریانہ لے جایا گیا۔ رات 8 بجے FIR درج کی گئی اور پولیس اگلی ہی صبح 7 بجے ان کے گھر پہنچ گئی اس کو اٹھانے کے لیے۔ انہوں نے اس معاملے میں دہلی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی مداخلت کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD کے MP منوج کمار کا کہنا تھا کہ حقیقی جمہوریت وہ ہے جہاں آپ اپنے رائے کا اظہار کرنے پر بند نہ کر دیے جائیں یا گرفتار نہ کر لیے جائیں، جبکہ بہت سے رکن پارلیمان نے پروفیسر علی خان کی گرفتاری کے خلاف عدالت جانے کی بھی بات کہی۔ رکن پارلیمان کا کہنا تھا کہ علی خان محمود آباد انڈیا کے نامور اسکالر میں سے ایک ہیں جن کی عالمی پہچان بھی ہے۔ اگر انہیں مکی ماؤس جیسے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے تو یہ صرف ان کے نام کی وجہ سے ہے۔ جبکہ دوستو دی ہندو اخبار کا لکھنا ہے کہ پروفیسر علی خان کی پوسٹ امتیازی سلوک سے متعلق تھی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایک وزیر نے اس معاملے پر فرقہ وارانہ تبصرہ کیا تھا لیکن وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ ان کا دوستو وجے شاہ کی طرف اشارہ تھا۔ بے تحاشا لوگوں نے دوستو ہریانہ اسٹیٹ ویمن کمیشن کے سمن کے خلاف پروفیسر علی خان کی حمایت میں ایک خط بھی جاری کیا۔ اس خط کے ذریعے ان لوگوں نے ہریانہ اسٹیٹ ویمن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ سمن واپس لے اور پروفیسر علی خان محمود آباد سے معافی مانگے۔ جبکہ دوسری طرف دوستو کئی صارفین نے ان کے آباء و اجداد کا بھی ذکر کیا جو تحریک آزادی میں ایک زمانے میں پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والی سیاسی پارٹی مسلم لیگ کے بہت قریب تھے۔ لوگوں نے دوستو اشوکا یونیورسٹی سے اپنے پروفیسر کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل بھی کی تھی، لیکن جب اشوکا یونیورسٹی نے اس معاملے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد سے وہ ٹاپ 10 میں شامل ہو گیا۔ دہلی یونیورسٹی سے وابستہ دوستو تاریخ کی استاد ڈاکٹر روچیکا شرما نے کہا کہ اشوکا یونیورسٹی نے خود کو اپنے ہی گرفتار ہونے والے فیکلٹی پروفیسر سے دور کر لیا کہ یہ کیسا مذاق ہے۔ اگر آپ ریاست کے دباؤ میں اپنے فیکلٹی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو براہ کرم اپنے آپ کو لبرل آرٹس یونیورسٹی کہنا بند کر دیں۔ دوستو پروفیسر علی خان اشوکا یونیورسٹی ہریانہ میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں۔ علی خان سیاسیات اور تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ وہ شعبہ سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس کے شعبے کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے امریکہ سے تاریخ اور سیاسیات میں گریجویشن کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دمشق یونیورسٹی شام سے M.Phil کیا۔ اس عرصے میں انہوں نے نہ صرف شام بلکہ لبنان، مصر اور یمن کا بھی سفر کیا اور کچھ وقت ایران اور عراق میں بھی گزارا۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے PhD مکمل کی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے انڈیا کی ریاست ہریانہ اور ریاست پنجاب کی پولیس نے گزشتہ روز پاکستانی حکام کو خفیہ معلومات فراہم کرنے کے الزام میں چند افراد کو گرفتار کیا تھا، جن میں یوٹیوبر جیوتی ملہوترا اور دویندر سنگھ بھی شامل تھے۔ جیوتی ملہوترا کا تعلق ہریانہ کے شہر ہسار سے ہے اور وہ ایک ٹریول بلاگر اور یوٹیوبر بھی ہیں۔
دوستو، ان دونوں افراد پر بھونڈا الزام یہ ہے کہ انہوں نے بعض پاکستانی حکام کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور انڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف کیے جانے والے نام نہاد آپریشن سندور سے متعلق معلومات ان کے ساتھ شیئر کی تھی۔ دوستو، جیسا ان کا بھونڈا الزام ویسا ان کا سندور آپریشن۔ مار کھانے کے بعد اب کھسیانی بلی کی طرح ایک نکر پر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا ان کو لان تان کر رہی ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو بھگو بھگو کر جوتے مارے، ان کے منہ پہ مارے۔ اب یہ لوگ پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ ہندو لوگ ہیں چھوٹے منہ چھوٹی باتیں، چھوٹے لوگ چھوٹے کام۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ قوم کسی صورت دنیا میں سروائیو نہیں کر سکے گی۔ ان لوگوں کو نہ تو کسی سے بات کرنے کی تمیز ہے، تعصب سے بھرپور بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا لگایا ہوا یہ زخم کئی صدیوں تک چاٹتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے دوستو کہ ہندو تمام کے تمام ہی ایسے ہیں۔ ان کے ڈیسنٹ سنجیدہ پڑھے لکھے ہندو خود ان پر لان تان کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے خوراک ان کے پاس نہیں ہے۔ میجر جنرل یش مور کا کہنا ہے 80 کروڑ کی آبادی کارڈ پر چل رہی ہے، یعنی ان کا ایک کارڈ ہے، مجھے اس کا نام کا تو نہیں پتا، وہ دکھا کر آپ صرف 5 کلو اناج ہی لے سکتے ہیں۔ یہ حال ہے اس کا، اور پنگا لے رہا ہے ایک ایسے ملک سے جس نے ابھی ترقی کا سفر شروع ہی کیا ہے، ابھی اس نے پرواز اپنی شروع ہی کی ہے۔ دوستو، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو معیشت میں بھی ایسے ہی گرائیں گے جیسے اس کے ہم نے رافیل گرائے۔ اس کو بڑا گھمنڈ ہے اپنی معیشت پر۔ بہرحال انڈین پولیس کا کہنا ہے کہ جیوتی ملہوترا کے موبائل اور لیپ ٹاپ سے کچھ مشکوک معلومات ملی ہیں۔ ان کے ایک پاکستانی شہری سے مسلسل رابطے تھے۔ دوستو، کل پرسوں میری ایک ان کے بہت ہی مشہور یوٹیوبر ہیں دیش بھگت، آپ بھی یقیناً اس کو جانتے ہوں گے کیونکہ 57 لاکھ سے زیادہ ان کے سبسکرائبر ہیں۔ میری کل پرسوں اس سے چیٹنگ ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بیچارے کو بھی یہ گرفتار نہ کر لیں۔ یہ ایسے چھوٹے دل اور تعصب زدہ لوگ ہیں، ان سے ہمیشہ ہی یہ ڈر رہتا ہے۔ انڈیا میں ہر وہ یوٹیوبر گرفتار ہو رہا ہے جو صحیح یا سچی بات کر رہا ہے، یا تو ان کے چینلز کو بلاک کر دیا جاتا ہے یا ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص میں دوستو ذلت امیز ناکامی کے بعد انتہا پسند بھارتی وزراء یعنی سیاستدان اور بھارتی فوج کے ریٹائرڈ افسران آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ کرنل صوفیہ قریشی پر تنقید کے حوالے سے میجر جنرل شری واستو سمیت دیگر سابق فوجی افسران نے بھارتی وزراء کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ریٹائرڈ بھارتی فوجی افسران نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی فوج کی توہین کرنے والے وزیروں کو مودی برطرف کیوں نہیں کر رہے، جبکہ پروفیسر علی خان جیسے لائق فائق لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میجر جنرل شری واستو کا کہنا تھا کہ مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ اور نائب وزیر اعلیٰ جگدیش پر فوج پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، مودی خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج صرف بھارت ماتا کے سامنے جھکتی ہے، مودی جیسے سیاستدانوں کے قدموں میں نہیں۔ میجر جنرل شری واستو کا کہنا تھا کہ مودی کے قدموں میں فوج کو جھکانے کا بیان شرمناک اور ناقابل قبول ہے۔ سابق فوجی افسران کا کہنا تھا کہ دوستو مدھیہ پردیش کے وزراء فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ریٹائرڈ افسران کا کہنا تھا کہ فوج میں کرنل صوفیہ قریشی جیسے افسران قوم کا فخر ہیں، مودی حکومت ان پر بھی حملہ آور ہو رہی ہے۔ مودی حکومت حملہ آور ہو رہی ہے، جو فوج کی تذلیل کر رہے ہیں وہ وزیر نہیں بلکہ مودی کے گنڈے ہیں۔ ریٹائرڈ افسران کا دوستو کہنا تھا کہ مودی حکومت کی خاموشی ثابت کر رہی ہے کہ وہ فوج کی توہین میں شریک ہیں۔ فوج پر حملے ہو رہے ہیں اور مودی سرکار تماشائی بنی ہوئی ہے۔ فوجی ادارے مودی کی غلامی کے لیے نہیں، قوم کے تحفظ کے لیے بنے ہیں۔ انڈین دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فوجی اداروں کو سیاسی غلام بنانا مودی سرکار کا خطرناک ایجنڈا ہے۔ بنیانم مرصوص میں بھارتی شکست ثابت کرتی ہے کہ بھارتی فوج صرف میڈیا پر طاقتور ہے، جبکہ پاکستانی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کی ضد اور غرور نے بھارت کو سفارتی اور عسکری محاذ پر تنہا کر دیا ہے۔
پاکستانی فوج نے پیشہ ورانہ مہارت سے بھارت اور بھارتی فوج کا جنگی غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ اب یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایسا دوستو پاکستانی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔